اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کے لیے زمین شق ہوگی وہ میں ہوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد میں اہل بقی کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا. ناظرین کرام، ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، بچہ، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے،
اور اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی کوشش بھی یقیناً کرتا ہے، جتنی بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ اور بعض لوگ بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری نیکیاں جو ہیں بعض اوقات ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ جو ہے وہ بیکار چلے جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ساری توجہ نیک اعمال کی طرف ہوتی ہے، اور بہت زیادہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نیکی کا کام کوئی تھوڑا کرو، کوئی عمل نیکی کا، لیکن وہ مستقل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو 500 نفل پڑھ لیے اور دوسرے دن فرض نماز بھی چھوڑ دی، چوتھے دن بہت زیادہ جو تھا خرچ کر دیا اور سامنے کوئی بھوک مرتا فاقہ کاش ہو، اس کی مدد بھی نہیں کی۔ تو یہ نیکی کرنا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، نیکی کرنا چاہیے، اس میں جتنی کوشش کاوش رات دن، ہر مسلمان مومن کی نیت جو ہے اگر وہ نیکی کی ہو اور نیک اعمال بھی کرے تو اس کے تو 24 گھنٹے نیکی میں گزرتے ہیں۔ اگر رات کو وہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں تہجد پڑھوں گا اور وہ باوضو ہو کے سوئے تو اس کی ساری رات عبادت میں شمار ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ تہجد پہ نہ بھی اٹھ سکے اس کو ثواب مل جاتا ہے تہجد کا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی حفاظت کیسے کی جائے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مثلا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بہت زیادہ سخاوت جو ہے وہ کرتا ہے، اپنا مال لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ پر بھی گویا اپنا مال خرچ دکھاوے کے لیے کرتا ہے اگر، تو پھر وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جس طرح ایک چٹان کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کی تہ ہوتی ہے مٹی کی گرد کی، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ساری اس سے گرد ہٹ جاتی ہے، مٹی ہٹ جاتی ہے نیچے سے، پھر وہی پتھر کا پتھر نکل آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دکھاوے کی عبادت، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی اپنی نیکیاں جو ہیں وہ جس طرح بندوق کی گولی بندوق کے اندر سے نکل کے دوسری طرف جاتی ہے، بعض ایسی غلطیاں ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کی نیکیاں دوسرے انسان کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کے غیبت ہے۔ آدمی دینداری بھی کر رہا ہے، وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ غیبت کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں منجنیق کی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا، پہاڑ جتنی نیکیاں کرنے کے باوجود مفلس ہوگا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایمان اور صحیح عقیدہ بہت ضروری ہے۔ نیک اعمال کرتا رہے لیکن خدا نخواستہ اللہ پہ اس کا صحیح ایمان نہ ہو، اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح نہ ہو، خدا نخواستہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، اب ہم ان سے کیا تعلق، ہمیں ان سے کیا فیض مل سکتا ہے، تو اس کی سب نیکیاں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا، ان روزوں کا، اس زکوٰۃ کا، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نہیں ہے، پھر بھی اس کی نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح اخلاص نیت، بڑا نیکی کا بظاہر کام کرے لیکن نیت اس کی اخلاص نہ ہو اس میں، تو اس نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس حج کا، اس شہادت کا، شہید بھی اگر ہو جائے گا اور اس کی نیت شہرت اور ناموری کی ہوگی، اس کو فائدہ نہیں، سخی کو فائدہ نہیں، نمازی کو فائدہ نہیں، حج کا فائدہ نہیں، نیت کا اخلاص۔ اس طرح ریاکاری جو ہے اس کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، نیک عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تقوی کا غرور بھی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اور جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی جو ہے اس کے بال بکھرے ہوں گے، کپڑے اس کے پرانے پہنے ہوئے ہیں، بڑا عبادت گزار نظر آ رہا ہے، لیکن اندر اس کے رزق حرام ہے، عقل حلال نہیں ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس کی ساری عبادت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح توبہ جو ہے آدمی کو ہر وقت کرنی چاہیے، اگر کوئی کہتا ہے میں توبہ نہیں کرتا۔ اسی طرح تقویٰ کا غرور، احسان جتلانا، کسی کے اوپر آپ نے نیکی کی اور آپ نے احسان جتلانے شروع کر دیے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور آپ نے اس پہ احسان جتلانا شروع کر دیا، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، نیکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس طرح ظلم اور زیادتی جو ہے اس سے بھی، کسی کا حق مار لینا، اپنی ماں کا حق مار لیا، بڑا نیک آدمی بنا ہوا ہے، اپنے بھائی کا حق مار لیا، پیر صاحب ہیں، بھائیوں کا حق مار سکتے ہیں، بیٹی کا حق مار سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا حق، کسی مسلمان کا حق مار سکتے ہیں۔ حج کر لیا، سمجھتے ہیں کہ جی سارا کام میرا صاف ہو گیا،
میں نے کوئی نیکی کا کام اس کے مقابلے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آج یہ باتیں اور جھوٹ سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ مسلمان مومن یہ برائی کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اب ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ جو ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جھوٹ گناہ ہی نہیں رہ گیا, یہ اب روٹین میٹر ہو گیا ہے. کوئی کاروبار میں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, وہ بھی اصلی چیز کر کے بیچ رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. آج ہمارا موضوع ہے صالحہ کی حفاظت کس طرح کی جائے اور کون اعمال ہیں جن سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتی. جی میرے ساتھ آج شریک گفتگو, انٹرو لمبا ہو گیا, جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب بزرگ شخصیت ہیں. ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں میرے ڈپٹی سپر سٹار ہیں پروفیسر غلام محی الدین, ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین PhD, اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر سید زادے ہیں اور مفتی ہیں نوجوانی میں صاحبزادہ سید زین العابدین. ان کا ایک تعارف خاص یہ ہے کہ حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہے خاندان سے یہ سجادہ نشین ہے اور بڑے نیک نوجوان ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جی پروفیسر صاحب, آپ بڑی نیک شخصیت ہیں, آپ ذرا بتائیں نا کہ کیسے اس دولت کو بچایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم غازی صاحب, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے آج ایک اہم موضوع کی طرف ہمارے ناظرین کو توجہ دلائی. قرآن کریم نے ہمیں اعمال صالحہ کی طرف تو رغبت دلائی اور بار بار کہا کہ نیک اعمال بجا لاؤ, اور نیک اعمال ہی انسان کو نفس امارہ سے نفس صالحہ تک لے جاتے ہیں. نیک اعمال ہی انسان کو متقین, مکرمین, مخلصین سے ہوتے ہوئے صالحین تک پہنچاتے ہیں اور اس منزل پر لاتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کی منزل تک اعمال ہی پہنچاتے ہیں, مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. مقربین بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ والعصر میں قسم کھا کر فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اعمال صالحہ جیسے کہ آج ہم جس موضوع کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, ان کو جب سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں تو قرآن کریم کا ایک شاندار اسلوب ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. واہ, حلال اور طیب رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ. یہاں پر قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں قیامت تک آنے والے مومن کہلانے والوں پر واضح کر دیا کہ اگر رزق حلال حلق سے نہیں اتارا تو تمہارا کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن حکیم میں ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ حقوق اللہ پہ تو بڑا زور ہے, تقاریر بھی ممبروں پہ یہی ہو رہی ہیں, ہر جگہ یہ حقوق العباد کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی. قرآن حکیم میں کیا احکامات ہیں؟ جی بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. آپ تعداد بتاتے ہوتے ہیں قرآن شریف کی اتنی آیا آج پتہ نہیں کیلکولیٹ کیا کہ نہیں. میں کر کے آیا ہوں الحمدللہ. قرآن پاک کی 16 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات نازل کیے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال صالحہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا 16 ہیں, وہ 16 چیزیں ہیں. اب ان میں سے میں نے ان کو یوں تقسیم کیا ہے کہ کچھ اصولیات کے باب ہیں اور کچھ معاملات کے ہیں. معاملات میں حقوق العباد پہ ہم بات کریں گے. اصولیات میں وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے بنیادی چیز کفر ہے. کفر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو کفر کرتا ہے ایمان میں اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. دوسری چیز ارتداد ہے, مرتد جو ہو جاتے ہیں. تو اس میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ارتداد سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ارتداد کون کون سے عمل ہیں جو ارتداد میں آدمی چلا جاتا ہے اس دائرے میں؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی طرف بھی اور پہلے بھی یہی فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. چوتھی چیز ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ نے بھی پہلے تذکرہ کیا. اور اس کے بعد جو اعمال کے باب ہیں کون کون سے اعمال ہیں معاملات ہیں ان میں وہ 6 غین ہیں
ٹھیک ہے، واہ وہ الفاظ ہیں جو غین سے شروع ہوتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے غلو فی الدین. واہ. دین میں جب کوئی غلو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. لا تغلو فی دینکم. دوسری چیز جو ہے غلو فی الدین، اس کے بعد ہے غل، بغض اور کینہ. اچھا. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اپنے قلوب کے اندر تم نے کسی مومن کا بغض اور کینہ اور حسد اس کو جمع نہیں ہونے دینا، اعمال ضائع ہو جائیں گے. تیسری چیز ہے غرور. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اگر کوئی آپ سے کلام کرتا ہے تو اس سے اپنا چہرہ نہ پھیریں، آپ زمین پہ چلتے ہوئے اکڑ کے نہ چلیں. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آپ اس زمین کو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. بالکل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام. جی 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 واہ. یہی عاجزی و انکساری اس کی جگہ پہ ہے. حضرت بابا بلے شاہ سرکار آپ سے منسوب ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں غرور کا خاتمہ کرنے کے لیے پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. جب یہ ختم ہوگی غرور کا خاتمہ ہوگا. میں نو مار تے مونج ہر کٹ کرے خزانے رب دے پھر جو چاہے سو لوٹ. واہ واہ واہ. جو چاہے سو لوٹ. واہ واہ. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. غفلت نہ کر. بزرگان کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. غفلت سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، اعمال صالحہ کی حفاظت ہے. اور پانچویں چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ غیبت ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اور بڑی عمدہ مثال آپ نے دی منجنیق کی کہ وہ ساری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، یہ گناہ مجھ میں نہیں ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ مجھ سے اور سب چیزوں کا حساب لے گا، غیبت کے معاملے میں نہیں لے گا. اور یہ میں نے پڑھی ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے، اندر اصل مزار کا نیچے ہے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ کا بھی ہے کہ کسی نے آپ کی غیبت کی تو آپ اس کے گھر تحفہ لے کے کھجوریں بھیج دی. میرا بھی یہ معمول رہا ہے. جی. اور آخری چیز غصہ ہے. چھٹی غین غصہ ہے. جب غصہ کسی کے اندر آتا ہے تو شیطان کے قابو آ جاتا ہے، پھر اعمال صالحہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ. صاحب زیادہ صاحب اس سے بچنے کا طریقہ ذرا بتا دیں. یہ تو انہوں نے گنوا دیے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے اعمال صالحہ ضائع ہوتے ہیں. اب آپ پیر ہیں نا سید بادشاہ، یہ بتائیں کہ اس کو بچائیں کیسے، اس سے نکلا کیسے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ وبارک وسلم. غازی صاحب آپ کا شکریہ. میں ابتدائی طور پہ کچھ چیزیں ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. اعمال صالحہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز میں جا بجا رب تعالیٰ جل وعلا نے کافروں کے بارے میں ذکر کیا کہ اگرچہ ان کے کوئی ایسے زندگی میں کوئی عمل کر ہی لیا ایسا جس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور کو بندہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں شاید ہو سکتا ہے ان کے کام آ جائے، رب العالمین جل جلالہ نے ان کے بارے میں فرما دیا. فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی پیاسا کوئی ہموار زمین میں چل رہا ہو اور دور سے دیکھے تو اس کو پانی لگے، سراب لگے. ایک یہ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ کہف میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی کوششیں گم ہو گئیں فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم. تو ان کے اعمال ضائع ہوئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. روز قیامت ہم ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس پہ ہمارے علماء نے لکھا وزن قائم کرنے کا معنی دو ہے. یہاں تو مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال میزان میں رکھے ہی نہیں جائیں گے، یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عمل صالح ان کو یہیں پہ اجر دے دیا جائے گا، دنیا میں دے دیا جائے گا ان کے اچھے کاموں جی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال رکھے تو جائیں گے لیکن ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا. باقاعدہ حدیث میں اس کی صحت ہے. مسلمانوں میں آ جائیں، وہ ان کی بات ہو گئی. بچائیں کیسے؟ یہ جتنی باتیں دونوں حضرات نے کی ہیں یہ ان یعنی جو نفس کی شرارتیں یا آدمی ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان سے نکلے کیسے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو کارآمد ہے اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے ہے وہ یہ کہ بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کرتا رہے. سبحان اللہ. اللہ سے اس کا فضل مانگے. واہ واہ. رب العالمین نے فرمایا قرآن عزیز میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، ٹھیک، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اسی طرح رب العالمین نے فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام مسلم نے روایت کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں خوب اچھی طرح سے جان لو، تم میں سے کوئی شخص بھی فقط اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، ہاں یہ ہے کہ مجھے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ڈھانپ لے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام عدل کریں تے میرے بزرگ تھے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ میں کھڑی کو عدل کریں تے تھر تھر کانپے، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جائے منہ کالے۔ تو یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال شاہ جی ایک بات اور بڑی اہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نیکی کی وہ جو تلقین فرما رہے تھے، فرماتے آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اس کا جو ہے وہ کن چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک یوں باہر نکال کے پکڑ لی، کہا اس پہ ہے۔ یہ بڑا اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس پہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اتباع رسول جو ہے نا وہ کرے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کاموں کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے کہ سرکار نے کرنے کا حکم دیا ان کو ہمیشہ کرتا رہے، واہ، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے ہمیشہ بچتا رہے۔ کیسے بچے؟ یہ دوسری یہ تو ٹھیک ہے کہ بچنا چاہیے، اب کیسے بچے کو پریکٹیکل اس بتائیں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہے، پہلی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ صحبت شیخ اپنائے۔ ٹھیک ہے، قرآن عزیز نے کہا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، محبوب آپ ان سے کہیے عمل کرو، مسلسل عمل کرو، عن قریب اللہ تمہارے عملوں کو ظاہر کر دے گا، اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اور ساتھ ہی ایمان والے بھی تمہارے عملوں کو دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے ایمان والا جس کا ایمان کامل ہوگا اور جس کو شریعت پہ دسترس ہوگی، شریعت کا پاسدار ہوگا، اگر کسی بندے کے اندر وہ دیکھے گا کہ جناب اس میں کمی ہے، شریعت کی مخالفت اس میں پائی جاتی ہے، فوراً اس کو ٹوکے گا۔ صحبت شیخ کا تو اصل مطلب ہی یہ ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کی اقدار کو بدل دیا، رواج بدل لیا، طریقہ کار اس کو تبدیل کر لیا۔ اصل مقصد تو صحبت شیخ کا یہی تھا کہ شیخ جس وقت بندہ شیخ کی صحبت میں رہے گا اور وہ ساتھ مطابقت کرے گا، شیخ اس کو ٹوکتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، پھر وہ مقام آتا ہے جس پہ جا کے شیخ دیکھتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گیا، مسند ارشاد کا اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ تیرے لیے حکم نصیحت کا۔ یہ جو صاحبزادہ صاحب بات کریں، صالحین کی صحبت جو ہے وہ بھی آدمی کو بچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صالحین کی صحبت تو کتوں کو بھی کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، واہ واہ واہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ واہ واہ واہ، لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ توجہ آج اعمال صالحہ پر ناز کرنے والوں کو یہ رکھنی چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالخویسرہ صحابی رسول ہیں، اعمال ہیں، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس کی زبان سے ایسا لفظ آیا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے، اور اس کے بعد جب وہ کھسک گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو پکڑنے والے تھے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست تنبیہ عطا فرمائی جو ہمیں ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑو، اس کی جماعت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر جانو گے، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے سامنے معمولی سمجھو گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، ان تمام تر اعمال کے باوجود اگر میری زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح انسان ہیں، میری طرح بشر ہیں، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے ہمیں اعمال بجا لاتے ہوئے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے۔ یعنی صحابہ کو تنبیہ کی گئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ کو آقا علیہ السلام نے جب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ راہ متعین کر دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر یہ واقعات بیان کر کے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال بھی اگر آ گیا تو تمہارے نیکیاں چاہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں وہ تمام کی تمام خاکستر کر دی جائیں گی۔ قبضہ
بندہ لوگوں کی زمینوں پہ کر رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے. جی قبلہ غازی صاحب اس پر گزارش ہے، دیکھیے جو بندہ ایسا کام کرتا نا اس نے عبادت کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا. ٹھیک. اس کو نماز پڑھنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مروی ہے، سرکار سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ فلاں شخص نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس برائی سے باز نہیں آتا. فرمایا اس کی نماز اس کو روک لے گی. جس وقت اس شخص کو نماز پڑھنے کا مقصد سمجھ آ گیا اس وقت وہ برائی سے باز آ گیا. قرآن عزیز نے اس کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی نماز بچائے گی اور برائی سے بھی بچائے گی. لیکن مقصد یہ ہے، پہلے سمجھ تو آئے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہے. لیکن اگر ایک طرف کچھ کو تو کھانا کھلا رہا اور کچھ پہ قبضہ کر رہا ہے تو آپ وہ حدیث طیبہ آپ شروع میں بیان فرما چکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، کعبہ معظمہ کے ساتھ لپٹ کے دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب میری فلاں دعا قبول کر، فلاں دعا قبول کر، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو حالانکہ اس کا جو جسم ہے وہ حرام پر پلا ہے. حرام پہ پلا ہے. جی آپ بھی کچھ اس پہ ارشاد فرمائیں، بچا کیسے جائے آپ یہ بتانے لگے. جی قبلہ غازی صاحب، اعمال صالحہ کو کس انداز میں کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس پہ میں دو صوفیاء کرام ان کی تعلیمات کا خلاصہ ارشاد پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم، آپ سے کسی نے پوچھا، بھی پروگرام بھی ایک ان پہ ہوا ہے، ان پہ کیا مزہ آ گیا، ان کا نام ہی آتا ہے تو لطف آ جاتا ہے. جی پوچھا گیا کہ حضور کس طرح ہم اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، خدمت، اخفاء اور تیسری چیز ہے صبر. خدمت کے شروع میں خا ہے، اخفاء کے شروع میں الف ہے اور صبر کے شروع میں صاد ہے. ان تینوں پہلے حروف کو اکٹھا کریں تو خاص بنتا ہے. تو یہ خاص چیز ہے جو اعمال صالحہ کی حفاظت کرتی ہے. خدمت خلق، اخفاء، اپنی ذات کو بھی مخفی رکھنا، اور اگر رب نے آپ کو دولت کشف دی ہے تو دوسروں کے احوال کو بھی مخفی رکھنا. انبیاء پہ جو ہے معجزہ اس کا اظہار فرض ہے، اور ولی پہ کرامت کا اخفاء فرض ہے. تو یہ جو پھر یہ آپ وہ کیا فلیکسیں ان کو کہتے ہیں وہ جو لگائی ہوتی ہیں، پیر صاحب نے یہ فرما دیا اور فرشتہ رات کو آ گیا ان کے پاس اور یہ کر دیا تو پہ چلا دیا. ریاکاری پہ مبنی ہے. اور تیسری چیز صبر ہے. صبر وہ چیز ہے جس سے، اور دوسری وہ تمام چیزیں ان کو اکٹھا کیا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ نے جو آخری لمحے وصیت فرمائی تھی اپنے شاگردوں کو، اس میں فرمایا کہ اعمال صالحہ کی اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو تو 10 میم ہیں. واہ. جی ان 10 میم کی حفاظت کر لیجیے تو آپ کے اعمال صالحہ بچ جائیں گے. ان میں سے پہلی چیز ہے قلت الطعام. ٹھیک ہے، طعام کی قلت. ٹھیک. دوسری ہے کم کھانا. ذرا ٹرمز آسان کر دینا. جی دوسری قلت المنام. ٹھیک ہے، کم سونا. اور تیسری قلت الکلام، کم بولنا. یہ چیزیں. اور ہجران الاسمی، گناہوں سے محفوظ رہنا، بچنا اپنے آپ کو. اس کے بعد ہے ترک شہوتی علی الدوام، شہوت نفس اس کو قتل کرنا، اس سے ہمیشہ بچنا. اس کے بعد ہے دوام القیام، تہجد کے وقت قیام، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. پھر ہے کثرت السلام، حضور کی بارگاہ میں خصوصاً ہمہ وقت درود و سلام پڑھنا، آپس میں بھی سلام کو عام کرو، حکم ہے. یہ دونوں چیزیں. تو اس سے بھی اعمال صالحہ کی حفاظت ہے. اچھا السلام علیکم کہنا چاہیے، یہ السلام علیکم شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں اس کا معنی زیادہ پڑھے لکھے وہ تو زیادہ ماڈرن طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم. اسی طرح مواظبت الصیام، روزے رکھنا. روزوں پہ جس وقت مواظبت اور ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے تو اس سے بھی انسان وہ اعمال سیئات کا ارتکاب نہیں کرتا. اور ایک چیز ہے ترک مجالست السفہاء والعوام، بے وقوفوں اور عوامی مجالس سے اجتناب. سبحان اللہ. وہاں پہ جب جا کے اور احمقوں میں بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ ان کی عادتیں بھی لو. وہی عادتیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اگلی چیز ہے مصابحۃ الصالحین الکرام، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ صالحین کرام جو بزرگ ہیں ان کی مصابحت. مجھے مفتی مظہر اللہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کرما والا شیف میں بیٹھ کے ایک وصیت کی تھی. اس کے بعد وصال فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے سینکڑوں کتابوں کا مغز یہ اکٹھا کیا ہے کہ آپ ہر ہفتے کسی صالحین کی مجلس میں بیٹھیں، اگر وہ نہیں ملتے تو کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کے آپ مراقبہ کریں، وہاں بیٹھیں. تو پھر اللہ والے کی کتاب پڑھیں، کشف المعجوب پڑھیں، فوائد الفوائد پڑھیں، ملفوظات پڑھیں. ان چیزوں کا اگر ہم سر انجام دیتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں پڑھتے ہیں،
ان سب میں ہماری نیت پر انحصار ہے۔ ٹھیک۔ محدثین نے جب یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم کی جانب لے جایا جائے گا، ان میں عادل بادشاہ، ان میں سخی آدمی، ان میں حاجی آدمی، ان میں متقی اور پرہیزگار، ان کو دیکھ کر اہل محشر پکار اٹھیں گے، یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ عالم کہلانا چاہتا تھا، اس کو دنیا میں عالم کہہ دیا گیا، یہ عادل کہلانا چاہتا تھا، اس کو عادل کہہ دیا گیا، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو اس زمرے میں جہاں ہم احسان نہیں جتلاتے، کسی کو نیکی کے بعد تکلیف نہیں دیتے، وہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ شیطان جو ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، وہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال لانے میں کامیاب نہ ہونے پائے کہ میں نے بڑی نماز پڑھی ہے، میں نے بڑے صدقات و خیرات کیے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے بڑا عدل کیا ہے، میں نے بڑا علم کو فروغ دیا۔ وسوسے ڈالتا ہے آپ کے احباب، آپ کے دوستوں کے بارے میں آپ کے دل میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے معوذتین کا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سوتے وقت اگر معوذتین پڑھ لی جائیں، آیت الکرسی کا ورد رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز شیطان جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے کوسوں دور ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے شیطان۔ تو ہمیں ریاکاری اور اپنے آپ کی نمائش جو ہے، جس دن ہم نے اپنی میں کو مار لیا، نیکی کرنے کے بعد ہم بھول گئے، ہمارے اسلاف انہیں جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں فلاں شخص حقدار ہے، بھوکا ہے، تو رات کے اندھیرے میں جا کر پوٹلی میں رقم اس کے گھر پھینک آتے تھے تاکہ اس کو معلوم بھی نہ ہو کس کی طرف سے، اور بعض راستہ ترک کر دیتے تھے کہ اس راستے میں بیٹھے ہوئے ہم نے کسی کی مدد کی تھی، ہم اس کے سامنے سے گزریں گے، اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، تو وہ بزرگ وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ محفوظ رہیں تو ہمیں اخلاص، للہیت، اس کو ہمہ وقت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت درکار ہے، اور اپنے آپ کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے جب تک ہم بچانے کی فکر نہیں کریں گے۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں اور اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، تو نیکی برباد ہو جائے گی، گناہ لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے، اس کی محبت کو اپنے رگ و پے میں سمونے کی کوشش کرنی ہے، اس کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی رضا مد نظر رکھ کر کوئی کام نہیں کرتے، ہمارے تمام تر اعمال ضائع ہیں۔ شاہ صاحب، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، اس طرف بھی آ جائیں ذرا۔ قاضی صاحب، اس پر گزارش ہے کہ احسان کرنے والے کو قرآن عزیز نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کی جزا جو ہے نا وہ نیکی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے نا، تو اول تو یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کا شکر ادا کریں، اور اعضاء پھر اس کی نمائندگی بھی کریں۔ واہ، یعنی اگر کبھی کو موقع ایسا آ جائے کہ جس میں آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ معاونت کر سکتے ہیں، تو آپ پر بھی لازم ہے آپ اس کے ساتھ کریں۔ جو بندہ یہ نہیں کرتا، جو پہلے مرحلے پہ کامیاب نہیں ہوا، وہ باری تعالیٰ جو اتنے بڑے بڑے انعام اور احسان فرمائے اللہ نے، وہ بھلا اللہ رب العالمین کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جو بندوں کے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ رب العالمین جل جلالہ کے احسان کا شکر بھلا کیسے ادا کرے گا؟ اگر کسی بندے نے، میرے ایک دوست نے ہمیں وہ عطا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جو چادر اور غلاف کعبہ، تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تو میں ساری عمر کے لیے اس کا غلام ہو گیا ہوں، بے شک، جس نے ہم پہ یہ احسان کیا یہ یہاں۔ لیکن معاشرے میں تو ہمارے کوئی بڑے سے بڑا احسان ہوا 2 منٹ میں ختم۔ قرآن عزیز نے ایک بات ذکر فرمائی، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی چھپا کر اور کبھی اعلانیہ، یعنی اعلانیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، نہ ریاکاری کے لیے،
یرجون تجارت لن تبور، وہ اللہ کے ساتھ نہ ہلاک ہونے والی تجارت کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی اپنے گمان میں کوشش کرتے ہیں، ایسی تجارت کرتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ پازیٹیو سینس میں۔ اچھا، یعنی جو نماز قائم کر رہے ہیں، وہ کتاب تو کی تلاوت کر ذکر اللہ قرضاً حسنہ کے معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، فرمایا اللہ ان کو ان کے عمل کا اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی فرمائے گا۔ انہ غفور شکور، اس لیے کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور نیکیوں کا قدردان ہے۔ جو تھے وہ درس دیتے تھے داتا صاحب، صحیح، اور انہوں نے کوئی 30-40 برس درس دیا تھا حضور داتا صاحب، بڑی لمبی مدت۔ وہ آپ کے تو میرے خیال کلاس فیلو ہوں گے شاید، جی میں جانتا ہوں، یا آپ سے سینئر تھے ہمارے ساتھ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 اس کو حصوں میں تقسیم کر لو کشف المحجوب کو، اچھا، اور ایک حصہ روز جا کے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی پڑھو، اس کو مطالعہ کرو اس کا، اور 40 دن بعد آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، آپ کی وہ کنیکشن آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ بہت اعلیٰ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو جاتا ہے داتا صاحب، وہ کہتا ہے میں کسی کی بیعت نہیں کرتا، لیکن بیعت میرے خیال ہے کر لینی چاہیے، کر لینی چاہیے، اس میں زیادہ بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا فرد شخص نہ ملا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت سنت اس کی بالکل مطابق، اور باقی پھر یہ اعمال صالحہ ہیں، اگر کوئی ایسا کسی شخص کو نہ میسر ہو تو پھر کشف المحجوب جیسے آپ نے فرمایا، حضور داتا صاحب کا اپنا فرمان بھی ہے ان کی بارگاہ میں کہ اگر کسی کو مرشد نصیب نہ ہوتا ہو تو وہ میری کشف المحجوب کو مرشد بنا لیں۔ خواجہ نظام پاک نے بھی یہی لکھا ہے ان کے بارے میں، جس کو مرشد میسر نہ آئے وہ کشف المحجوب پڑھے۔ بالکل ایسے، بالکل۔ پھر شاہ صاحب آپ پہ آ جاتے ہیں۔ جی، اس پر گزارش ہے کہ ایسے بندے کو چاہیے، جیسے ابھی فرما دیا گیا کہ بزرگان دین کی پیروی بھی لازم ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت سے وابستگی جو ہے نا وہ انتہائی لازمی شے ہے، بیعت بھی کرے، اور جو اہل سنت و جماعت کے صحیح طریقے ثابت ہیں ان پر عمل کرے۔ اس پر ایک حکایت شرح الصدور میں حضرت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل نقل کی۔ سنت والجماعت جب آپ لفظ کہتے ہیں تو آپ کی مراد یہ ہے وہ لوگ جو سنت کی پیروی کرتے ہیں، جی جی اس بالکل، سے مراد یہ ہے۔ جی ہمارے ہاں تو اب یہ نام کئی جگہ پہ غلط طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا احتیاط کریں۔ جی بالکل صحیح۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہو، اور اس کی تشریح حضور نے خود فرما دی نا۔ پوچھا گیا کہ حضور اس جماعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس جماعت سے مراد اس طریقے پر کاربند ہونا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ ٹھیک ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ ہے اور میرے اصحاب کا طریقہ ہے۔ اب اصحاب میں اہل بیت بھی شامل ہے، سرکار سے محبت لازم، چاروں خلفائے راشدین ان کی اتباع لازم، اہل بیت کی اتباع لازم، اور اسی طرح جس وقت جو بندہ یہ سارے کام کرنے والا ہو، پھر اس کو اگر کوئی مرشد بھی صحیح کامل میسر آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پیروی کرنے والا متبع ہو، کامل ہو، تو سونے پر سو آ گیا پھر تو۔ پھر دیکھیں نا 1,00,000 انسانوں نے توبہ کی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کے دستے اقدس پہ، بالکل، اور چور اور ڈاکو ولی اللہ بن گئے ہیں۔ کیا کہیں، تو یہ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند۔ قبلہ گاہی صاحب ایک بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، اعمال صالحہ کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت آخری لمحات میں۔ حضور ایمان تو پہلا ہوا نا، ایمان ہی نہیں تو اعمال تو سید صاحب نے فرمایا اس کا فائدہ ہی کوئی دنیا نہیں سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے کے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارثہ بن نعمان، حضرت حارثہ بن نعمان آخری لمحات میں نابینا ہو گئے تھے آخری زندگی، تو انہوں نے ایک تار باندھی ہوئی تھی باہر کے دروازے سے اندر تک۔ اچھا، تو جب بھی کوئی سائل آتا تھا دروازہ تو وہ اس تار سے پکڑ کے رسی کے ذریعے نا باہر جاتے تھے اور کچھ دیتے تھے۔ تو بیٹے کہتے تھے ابا جی آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں تو اس کو سائل کو دینا ہے تو ہم دے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنا ہے کہ جو کسی سائل کو خود جا کے اس کی ہتھیلی پہ رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ اکثر بیان فرماتے ہیں نسب کے حوالے سے، جامع ترمذی شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا نسب بدلے اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، اور ملعون ہے، ملعون ہے، اور ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے تو اس کے وہ اعمال سارے ضائع، جعلی سید بن جائے۔ جی یہی بات ہے۔ کتاب الشفا سے بھولے ہوئے قرآن حکیم کسی کو جو حصہ یاد ہوتا ہے وہ بھول جائے تو دوبارہ یاد کرنے کا عمل سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔